أنا لست شيعيا أسب صحابة أو ناصبيا ضد آل محمد. أنا لست صوفيا أطوف بقبة. أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي. ولست يهوديا ولست برافضي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آج ہم انشاءاللہ تعالی شیعوں کا وہ دعویٰ آپ کے سامنے میں رکھوں گا جس میں وہ علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین خلیفۃ الراشد کو اپنے ایک رب کے مقام پر، خالق کے مقام پر رکھتے ہیں۔ اس دعوے میں انہوں نے کافی ان کی ایسی صفات بیان کی ہیں جس میں ایک عاقل انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دین من گرٹ زندقے والا دین ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو جتنی چھوٹی ہو اچھا ہے۔ البرسی نے اپنی کتاب مشارق الانوار فی اسرار امیر المؤمنین میں ایک خطبہ بیان کیا ہے جس کا وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے، وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے فصل آثار علی بالکون، کہ علی رضی اللہ عنہ کے آثار اس کرہ الارضیہ پہ، یعنی ایک خالق کے آثار اس کرہ الارضیہ پہ ہو سکتے ہیں، نہ کہ ایک عاجز انسان کے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے پاس علم غیب کی چابیاں ہیں، مفاتیح الارض، غیب کے علم کی، علم غیب کی اس کی چابیاں ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میں اسماء حسنہ ہوں جسے رب العزت نے پکارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسماء حسنہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا، جیسے کہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ پھر کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی خطبے میں کہ میں ہی لوگوں کو قبروں سے نکالوں گا، میں یوم النشور کا یعنی قیامت کے دن کا صاحب ہوں، اس کا مالک ہوں۔ میں نے زمین و آسمان کو اپنے رب کے حکم سے بنایا، میں ہی وہ شخص ہوں جو مرتا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو مرتا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں ہی وہ شخص ہوں جس نے دنیا میں نہریں لگائی، جس نے دنیا میں پھل و ثمار لگائے۔ کہتے ہیں میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سورج اور چاند کو روشنی دی ہے۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ تعالی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ میں ہی ہوں جو حیوانوں اور پرندوں اور ہر انسان کی، ہر چیز کی زبان کو سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی صفات بیان کی ہیں، جبکہ حسین فہد نے، جو ان کے ایک عالم ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اس نے اپنے خطبے میں 120 صفات علی رضی اللہ عنہ کی اپنے خطبے میں بیان کی ہیں۔ 120 صفات جو رب العزت کی، ایک خالق کی، ایک رب کی صفات ہوتی ہیں، صفتیں ہوتی ہیں، وہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کو دے دی ہیں۔ اب یہ صفات سن کر ایک عاقل انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کو یہ چاہیے اس کو کہ یہ اس منگرٹ ایک زندقے والے مذہب کو چھوڑ کے ایک اسلام کی طرف آئے، لیکن افسوس ہے۔ چنانچہ ہم اس خطبے پر، ان صفات پر جو ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ صفات بالکل اپنے خطبے میں ایسی بیان نہیں کی ہوں گی، اس صفات پر ہم تھوڑا سا رکتے ہیں اور ان کا اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1، سب سے پہلے میری اور آپ کی شاید یہ توقع نہ ہو کہ یہ اس بندے کا مذہب، اس کا عقیدہ ہے جو اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتا ہے۔ یہ اس کا مذہب ہے، وہ اس کا مذہب ہے جو آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں
کہ کفار مکہ، ہم کفار مکہ کی بات کر رہے ہیں، کفار مکہ بھی ربوبیت کا دعویٰ اور اس کو مانتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تو یہ ایک کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، پھر یہ کیسے ان لوگوں سے چھپ سکتا ہے جو اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں اور آل بیت سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، جو محبت اصل میں نہیں کرتے بلکہ ان کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کہا، انہوں نے بالکل نہیں کہا، جھوٹا ان پر الزام لگاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم علی رضی اللہ عنہ کو اس دعوے سے دور رکھتے ہیں، ہم اہل سنہ والجماعہ، بلکہ دیوبندی بریلوی بھی کہہ دیں، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کو شاید کہ مجھے نہیں پتا، شاید بریلوی تو دیوبندی بریلوی جو ہیں وہ کہتے ہوں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی صفات، لیکن اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بالکل یہ بات نہیں کہی، بالکل، ہم یہ نہیں کہتے شاید 90% شاید 90% شاید کہہ دی انہوں نے بات، نہیں، بالکل یہ بات نہیں کہی۔ یہ ایک عام مسلمان بھی بات نہیں کہہ سکتا، پھر کیسے یہ خلیفۃ الراشد کا یہ نظریہ ہو، جو ایک مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین ہو، اسے کیسے یہ نظریہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، اہل بیت نے جو ان کا جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے، شرم کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان زندقے والے لوگوں سے جنہوں نے ان پر جھوٹے الزام لگائے، ان سے خود ہی برات کا دعویٰ کر دیا، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے مقطع میں، پچھلی ویڈیو میں ڈالا ہے پارٹ 1 میں، کہ ابی عبداللہ جو ہیں انہوں نے کتاب قاموس الرجال اور کافی حوالے میں نے آپ کو دیے تھے، اس میں یہ واقعہ ہے، قاموس الرجال ہو گیا اور مجھے بھول گیا ہے، اس میں پچھلے مقطع میں آپ پارٹ 1 میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بیان کیا ہے، ابی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن سعید پر لعنت ہو جس نے میرے ابو کی کتاب میں یعنی محمد بن علی الباقری کی کتاب میں اپنے آپ سے زندقہ، اپنے آپ سے جھوٹی روایت احادیث بیان کی جو میرے ابو نے بالکل نہیں کہی۔ اب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ابی عبداللہ رحمہ اللہ کا یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا، بلکہ متأکد، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ابی عبداللہ کا اشارہ رحمہ اللہ کا اشارہ انہی لوگوں پر تھا کہ انہوں نے میرے ابو کی کتاب میں منکر عقائد بیان کیے ہیں جو کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، مجھے نہیں پتا شیعوں بھائیوں کے یہ بات کیسے ان کے مان لیتے ہیں، جو خصائص، ایسی بات کیسے مان لیتے ہیں جو خصائص، جو صفات جو ہیں رب العزت کی ہیں۔ اب ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے ہی ایسے دعوے بیان کیے ہیں جو اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اسماء صفات کا، جو آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوا واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، اس میں تینوں توحید کا اقرار ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، یہ توحید ربوبیہ، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ توحید الوہیہ، هل تعلم له سمیع، یہ توحید اسماء صفات، اس میں تینوں دعوے ہیں جو رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ واللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ بھی اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں نظریہ ہے کہ وہی ایک رب العزت ہے، وہی خالق ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وہ رب ایک ہے، نہ کہ علی رضی اللہ عنہ جو ان کے دعوے کے مطابق جو ہیں وہ اس صفات میں شریک کرتے ہیں۔ اب یہ دعوے جو ہیں یہ خصائص جہاں رب العزت کی طرف خاص ہیں، تو یہ کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیعوں بھائیوں کے ذہن میں کیسے یہ آ جاتی ہے کہ یہ خصائص علی رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں۔ نمبر 5، علی رضی اللہ عنہ، ہمارا دعویٰ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا دعویٰ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ ایک عام بشر تھے، وہ فوت ہوئے، پیدا ہوئے، فوت ہوئے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بیمار ہوتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، اپنے قضاء حاجت پوری کرتے تھے، یہ ساری صفات ایک عاجز انسان کی ہیں، ایک عاجز انسان کی یہ ساری صفات ہیں، نہ کہ خالق کی۔ خالق نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کسی چیز سے عاجز ہے، یہ رب العزت ایک خالق، ایک رب کی صفات ہے، نہ کہ ایک بشر، ایک عاجز انسان کی صفات ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کتنے ہی ایسے کام تھے جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکے۔ اب ہم اپنے دعوے کے مطابق نہیں، ان کے دعوے کے مطابق کہتے ہیں
کہ علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کے مطابق کہتے ہیں خلیفۃ الاول تھے. تو اگر وہ خلیفۃ الاول تھے، اگر تو انہیں پتا تھا اور وہ قدرت رکھتے تھے کہ وہ خلیفہ بن سکیں ابو بکر سے پہلے، تو وہ کیوں نہیں بنے؟ اگر تو وہ عاجز تھے تو ایک عاجز انسان خلیفے کے لیے صحیح نہیں ہوتا. اور اگر وہ قدرت رکھتے تھے ان کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے تلوار ماری، آسمان ٹوٹ گئے، کٹ گئے، زمینیں کٹ گئی، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو رب العزت نے بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ایک جو ہیں پر بھی اس کا کٹ گیا. استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذلک. یہ تو ان کے مطابق اتنی قدرت بیان کرتے ہیں. خیبر کے موقع پہ کہتے ہیں دروازہ پتہ کتنا بڑا اٹھا لیا، استغفر اللہ. اگر وہ قدرت رکھتے تھے تو انہوں نے وہ خلیفۃ الاول کیوں نہیں بنے؟ کیوں نہیں لوگوں کو انہوں نے ڈرا کے ان کو اپنی قوت سے خود خلیفۃ الاول بن گئے؟ اگر تو وہ عاجز، تو ایک عاجز انسان خلیفہ کے لیے صحیح نہیں ہوتا. اگر وہ جانتے تھے اور قوت رکھتے تھے کیوں نہیں بنتے؟ اگر وہ قوت رکھتے تھے تو وہ ایک خائن ہے. ہم نہیں کہتے اعوذ باللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفۃ الراشد تھے اور وہ ہی انہی کا نظریہ تھا کہ میں خلیفۃ الراشد. انہوں نے خود ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی. تو وہ کیوں نہیں بیعت؟ وہ ہم کہتے ہیں وہ خائن ہے ان کے مطابق. ہاں ہم کہتے ہیں وہ کیسے اتنے کام تھے جو علی رضی اللہ عنہ کرنا چاہتے تھے، ان کے مطابق تو خلیفہ بننا چاہتے نہیں بن سکے. ہمارے مطابق وہ کتنے ہی کام تھے، جیسا کہ وہ اپنی خلافت میں، خلیفہ چوتھی خلافت میں لوگوں کو ایک اسلام کے ایک جھنڈے کے نیچے، سبحان اللہ، ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنا چاہتے تھے، فتنوں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن نہیں ہو سکا. کتنے ہی مسلمان مرے، کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے. یا علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں چاہتے تھے. یہ ایک عاجز انسان کی دلیل ہے. اور کتنے ہی وہ کام تھے جو آپ نہیں کرنا جو کرنا چاہتے تھے، جو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ہوئے. جیسا کہ جنگ میں آپ لوگوں کو جمع کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکے. اب یہ ساری جو صفات ہیں یہ ایک عاجز انسان کی صفات ہیں. نمبر 6، ربوبیت کا دعویٰ سب سے پہلے انہی کتاب میں الکشی الاثنی عشری اشیاء الاثنی عشری جو اپنی کتاب رجال الکشی میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابی عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دعویٰ ربوبیت کا علی رضی اللہ عنہ کے لیے عبداللہ ابن سبا لعنہ اللہ اس نے کیا. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا دعویٰ جس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا ربوبیت کے علی رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ عبداللہ ابن سبا نے کیا. نہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں، نہ یہ خلفاء کے دور میں، نہ ابو بکر صدیق کے دور میں، نہ عمر کے دور میں، یہ آیا بعد میں. اس نے یہ ربوبیت کا دعویٰ کیا. کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے. یہ ایسی چیزیں ہمارے پر بیان کرتا ہے جو ہم خود اپنے اوپر نہیں بیان کرتے. پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، ایک مطیع انسان تھے رب کے. پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنی برات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان لوگوں سے رب کے سامنے برات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مقام، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام دیا. یہ لکھا ہوا ہے رجال الکشی میں، جو واقعہ لکھا ہوا ہے. نمبر 7، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صفات کیسے ایک علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہو سکتی ہے، جبکہ نہ ہماری کتابوں میں نہ شیعوں کی کتابوں میں یہ صفات ایک نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات نہ ان کی کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. تو یہ کیسی صفات علی رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی ہیں. نمبر 8، اب سب کو دیکھا جائے، ایک مسلمان اگر ایک شیعہ ہو، ایک اس کے پاس عقل ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ صفات کیسے ایک شخص کی ہو سکتی ہے، ایک بشر کی ہو سکتی ہے. اب ان لوگوں نے کوئی حیلہ تو لانا ہی ہے تاکہ لوگوں کو فتنے کی طرف لے جائیں. تو انہوں نے کیسی ہی ایسی آیات، کتنے ہی ایسے یہ خطبہ جو ہے، ان کے بعد جو خطبے کی تفسیر ایسی کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں، کہ علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں آل بیت نے تفسیر کی ہے علی رضی اللہ عنہ کی خطبے کی، کہ فلاں کلمے کی، فلاں جملے کی تفسیر یہ ہے کہ میں ایک رب ہوں. فلاں کلمے کی یہ تفسیر ہے کہ میری ذریت، میری اولاد جو ہے وہ رب، ان کے اماموں میں سے امام ہے. فلاں تفسیر، آیت کی تفسیر، فلاں خطبے کی تفسیر ایسی ہے. یعنی یہ صفات دی جو رب العزت کی صفات ہیں. پھر ان صفات کو، ان تفسیروں کو آل بیت کی طرف منسوب کر دیا گیا، اپنی طرف نہیں.
ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر یہ تفسیر کی تو لوگ نہیں مانیں گے، تو انہوں نے یہ تفسیریں آل بیت کی طرف منسوخ کر دی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں جی یہ آل بیت نے فرمایا، تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لفظ تھا، ایک یہ ایسی چیز تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آل بیت کی سمجھ آئی، علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں بیان کی، اور لوگ تاکہ یہ لوگ بعد میں اس کی شروع کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، یہ ایک لفظ ہے قسم کا۔ اب یہ خمینی جو ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جریدہ رسالت میں لکھا ہوا ہے کہ خمینی نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلو کرتے ہوئے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک معجزہ الہی ہے، ایک معجزہ الہی ہے جو کہ کوئی بھی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنے فہم، اپنے علم، اپنی قدرت کی بنا پر وہ علی رضی اللہ عنہ کی شرح کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ وہ یہ تھے لیکن اس کے باوجود علی رضی اللہ عنہ ان سے اوپر ہے۔ یعنی بتائیں ایک بشر تو ایک انسان کی صفات بیان کر سکتا ہے، وہ یہ، لیکن اگر نہیں بیان کر سکتا تو وہ ایک رب کی صفات نہیں بیان کر سکتا کہ یہ وہ ایسا ہے، کیونکہ رب العزت ہمارے جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ تو یہ ان کو رب العزت کی صفات کے اس کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اب میرا یہ شیعہ بھائیوں سے یہ مطالبہ ہے، میں ان سے طلب کرتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ یہ صفات اگر ایک نبی کے نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے ایک علی رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں، آپ سے دعویٰ کرتا ہوں، آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی کتابوں سے لا کے دے دیں جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی یہ صفات بیان کی ہوں جو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کی ہے۔ نعوذ باللہ، تو میں نے تو آپ کے سامنے کوئی 10-12 صفات بیان کی ہیں، جب کتنی ہی صفات ایسی ہیں جو کہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، میں نے زیادہ بیان نہیں کی۔ 120 صفات حسین فہد نے، جو ان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اپنے خطبے میں 120 صفات بیان کی ہیں جو ایک بشر کو لائق نہیں ہے بلکہ ایک خالق کو لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان زندقے کو، اس جھوٹی اشیاء کو ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فتنے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پیچھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے، علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جنت میں چلے جائیں، نہ کہ یہ ہو کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم نے ان کو یہ کہا تھا، اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، تو وہ ان سے برات حاصل کرے، تو اس دن ہم جہنم کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ نکلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔